ہم سب کے آقا و مولا سیدی عرب و عجم صاحب جود و کرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکاں کی کلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے۔ کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب و غیرت قمر کی ہے، دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں لنلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اس میں تضمین کی میرے استاذ محترم نے کہتے ہیں، سارے عالم پہ ہے رحمت کا اجالا تیرا، تیرا دربار جدا طور نرالا تیرا، ارے کس کے حصے میں نہیں آیا ہے صدقہ، ان کا ترجمہ ہوتا ہے یا قرآن کریم کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے، یا احادیث مبارکہ کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے، یا جو ہے احادیث کا مفہوم ان کی جو ہے اشعار میں بیان ہوتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے سنی مسلمانوں، یہ در مصطفیٰ ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا دربار ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے اس کے کانوں نے کبھی زبان مصطفیٰ سے لفظ نہیں کو سنا ہی نہیں ہے، یعنی جب جو بھی آیا در مصطفیٰ پر آنے کے بعد جس نے جو بھی مانگا ہے میرے آقا نے اسے عطا فرمایا ہے۔ کسی نے دنیا مانگی میرے آقا نے وہ بھی عطا فرمائی، آخرت کی نعمت مانگی گئی میرے آقا نے وہ بھی عطا فرمایا، جنت نعمت کو طلب کیا گیا میرے آقا نے اس دنیا کے اندر اسے بھی عطا فرمایا۔ ارے یہاں تک کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ اختیار نہیں وہ اختیار نہیں، یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، وہ نجد کی بدماش اولادیں یہ نہیں جانتے کہ رسول کوئی اور ہوگا جو اختیار والا نہیں ہے، کرامات والا نہیں ہے، معجزات والا نہیں ہے۔ ارے ہمارا رسول تو وہ ہے جو صاحب کمالات معجزات بھی ہے، صاحب اختیارات بھی ہے، کہ میرے آقا کا دربار ایسا دربار ہے کہ اگر کوئی ٹوٹی ہوئی آتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ لگتے ہی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر کسی کو زخم لگ جائے علاج ڈاکٹر کرتا ہے، ہڈی ٹوٹ جائے علاج سرجن کرتا ہے،
ایسا دربار ہے پیارے کہ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، جب احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو پتا چلے گا ایک نام تمہاری نظروں کے سامنے آئے گا، نام حضرت عبداللہ بن عتیق ہے۔ سرکار علیہ السلام نے انہیں بھیجا ہوا تھا دشمن کا سر کچلنے کے لیے، دشمنان دین کو مارنے کے لیے۔ جب سرکار کے دشمن کو یہ گئے قتل کرنے کے لیے، جب آپ جو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، جب لوٹنے لگ گئے تو لوٹتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا، آپ گر پڑے، آپ کے پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے عبداللہ یہ کام تمہارا تو ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا یہ طبیبوں کا کام ہے، ڈاکٹروں کا کام ہے، سرجن کا کام ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا علیہ السلام تو ہمیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں دین متین کا درس دیتے ہیں، شریعت کی باتیں بتاتے ہیں، قانون اسلام بتاتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے مسائل بتاتے ہیں۔ یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا میرے غلام کی ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے، میری بارگاہ میں موجود ہے، میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا اے عبداللہ جاؤ کسی سرجن اور ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ میرا غلام میرے کام کے لیے گیا تھا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جو ہے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی کرم نوازیوں کا عالم یہ ہے کہ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن نکالا ہے۔ اللہ اکبر! جب سرکار علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن کو نکالنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق کے ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگاتے ہیں، ابھی سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر قربان جاؤ، جب میرے آقا کے لعاب کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہوں گے۔ تبھی تو میرے شیخ تاج الشریعہ نے فرمایا یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے، ہری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے سارے عالم پہ ہے رحمت کا اجالا تیرا، تیرا دربار جدا طور نرالا تیرا، کس کے حصے میں نہیں آیا ہے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بندھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والا یہ انسان حضور کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جبکہ امام بوصیری کہتے ہیں اے دنیا والوں، ساتھ میں رہنے والے جب صحابہ کرام چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی مشکل کشا ہو، چاہے طلحہ بن زبیر ہو، چاہے جو ہے سعد بن ابی وقاص ہو، چاہے عبداللہ بن جراح ہو، چاہے حضرت ابو ہریرہ ہو، بڑے بڑے جلیل القدر جو ساتھ میں صحابہ رہا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر گھڑی ہر لمحات حضور کے ساتھ جو رہا کرتے تھے۔ امام بوصیری کہتے ہیں جب وہ لوگ حضور کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے تو یہ 1400 سال بعد پیدا ہونے والا انسان حضور کی حقیقت سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے ان کی عزت کو زمانے کا جلو کیا جانے، ذوق میں کیا ہے بھلا جام و صبح کیا جانے، ارے جب صحابہ نہیں آگاہ عدو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرید آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی میرے آقا کی تعریف نہ کرے، ان کی بڑائی بیان نہ کرے، پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کہ جو ہے کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جو تمام عالم کا رب ہے، جو خلاق کائنات ہے، رب العالمین ہے، وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے کلام فرمایا، بے شمار نبیوں سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی پیغمبر، کسی رسول سے کلام فرمایا تو ان کا نام لے کر کلام فرمایا، کہیں یا آدم کہہ کر پکارا، کہیں یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، کہیں یا شیش کہہ کے پکارا، کہیں یا نوح کہہ کے پکارا، کہیں یا زکریا کہہ کے پکارا، کہیں یا یحییٰ کہہ کر پکارا، کہیں یا شمویل کہہ کر پکارا، کہیں یا موسیٰ کہہ کے پکارا، کہیں یا عیسیٰ کہہ کر پکارا۔ مگر جب اپنے محبوب کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ القاب کے ساتھ یاد فرمایا۔ جب بھی اپنے محبوب سے کلام فرمایا تو کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر پکارا، کہیں نور کہہ کر پکارا، کہیں نون کہہ کر پکارا، کہیں والضحیٰ کہہ کر پکارا، کہیں واللیل کہہ کر پکارا، کہیں کاف ہا یا عین سین صاد کہہ کر پکارا۔ مگر پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سرکار کا نام لے کر ان کو پکارے۔ جب بھی سرکار کو یاد کیا جائے گا کے ساتھ یاد کیا جائے گا، یا رسول اللہ کہا جائے گا، یا حبیب اللہ کہا جائے گا، مصطفیٰ کہا جائے گا، یا مجتبیٰ کہا جائے گا، یا نبی اللہ کہا جائے گا، یا رسول اللہ کہا جائے گا۔ مگر صدر الشریعہ فرماتے ہیں میرے آقا کا نام لے کر یا محمد کہنا جائز نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، بہت طرف میلاد آپ النبی۔ جاتے ہیں مسجدوں کی محراب پر لکھا ہوتا ہے، ایک طرف لوگ یا اللہ لکھ دیتے ہیں، دوسری طرف یا محمد لکھ دیتے ہیں۔ مگر وہ جاہل لوگ یہ نہیں جانتے کہ یا محمد کہہ کر پکارنا یہ جائز نہیں، بلکہ علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دلیل یہی دی ہے کہ جب وہ رب کائنات ہو کر، خلاق کائنات ہو کر اپنے محبوب کا نام لے کر پکارتا نہیں ہے تو بندوں کی کیا مجال کہ اس کے محبوب کا نام لے کر پکارے۔ اسی لیے ہم جب سرکار کو پکارتے ہیں تو القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آج دنیا کا عجیب ماحول ہو گیا ہے، ہندوستان کا عجیب ماحول نظر آ رہا ہے کہ آج میرے آقا علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے، کل تک تو یہ کلمہ پڑھ کر لوگ جو ہے دشمنیاں نبھا رہے تھے اور نبی کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے، مگر آج یہ جو ہے ہندوستان کے اندر کفار و مشرکین کا یہ رویہ ہو گیا ہے کہ جب جی میں ہوتا ہے ہمارے نبی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی مذاہب میں، کسی بھی مذاہب کے اندر ان کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہمارے نبی کے مقابلے میں وہ پیش کر سکے، ہمارے نبی سے ان کی برابری کر سکے، ہمارے نبی سے ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ اپنے ہو یا غیر سب یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی نے انسانوں کو درس دیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، کسی نے اخلاق سکھایا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، کسی نے تہذیب و تمیز سکھائی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر کوئی انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے رسول اللہ ہے۔ ابھی آپ عید میلاد النبی کے پہلے سنا ہوگا آپ نے کہ کسی نے ایک شہر کے اندر آئی لو محمد کا پوسٹر لگایا، اس کے خلاف FIR کر دی گئی۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتی ہے؟ ہم ہندوستان کے ہر اس بندے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جس بھی کونے میں رہیں گے اپنے آقا سے پیار کرتے رہیں گے، ان سے محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور وہ محبت کا اظہار ہم جس بھی انداز میں چاہے کریں۔ تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے آئی لو محمد کہنے پر تو بعض علماء کہتے ہیں حضور کے 99 نام ہیں، مگر صاحب مواہب الدنیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے 400 نام ہیں۔ اگر حضور کا نام لینے پر
ہوتی ہے مسلمان اس کو بھی قبول کر لے گا, مومن اس سے بھی گزر جائے گا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. ہم پھر پکار کر آج کہتے ہیں I love سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہر بندہ میرے ساتھ پکار کر کہے I love سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I love سیدنا احمد, I love سیدنا حامد, I love سیدنا محمود, I love سیدنا ناصر, I love سیدنا ہاشم, I love سیدنا غفور الرحیم, I love سیدنا طه, I love سیدنا یاسین, I love سیدنا نون, I love سیدنا مزمل, I love سیدنا مدثر, I love سیدنا حامد, I love سیدنا حاشر, I love سیدنا محمود, I love سیدنا کاف ہا یا عین صاد, I love سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو ہوتی رہے, ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کل بھی کرتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر نبی کا ذکر مٹ نہیں سکتا ہے, کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جب تک یہ کائنات قائم ہے نبی علیہ السلام کی مدد سرائی ہوتی رہے گی, ان سے محبت کرنے والے اس دنیا میں موجود رہیں گے. اس لیے پیارے اپنے آقا سے محبت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ محبت کرنے کے لیے دلیلوں کے پیچھے نہیں جایا جاتا ہے. ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ ہر محفل ہر لمحات اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے, اس پر عمل بھی کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سی محبت ہے جو پوچھ پوچھ کر کی جائے؟ کیا صحابہ نے محبت پوچھ پوچھ کر کی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب میں لکھا ہے. یہ نجد کی بدماش اولادیں اعتراض کرتی ہیں کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے, میلاد منانا کون سی کتاب میں لکھا ہے, سلام پڑھنا کون سی کتاب میں لکھا ہے, جلوس نکالنا کون سی کتاب میں لکھا ہے, یہ ادب کرنا وہ ادب کرنا کون سی کتاب میں لکھا ہے. ہم نے کہا او نجد کی بدماش اولادیں, ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا صحابہ سے پہلے کوئی کتابیں موجود تھی؟ ذرا صحابہ سے تو پوچھ کر دیکھ. اے صحابہ کی مقدس جماعت, آپ جو نبی پاک سے اس قدر اس انداز میں محبت کرتے ہیں, یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ بخاری شریف کا یہ نام لیتے ہیں, بخاری کا نام لیتے ہیں, ان کو بخار تو ضرور آتا ہے مگر سرکار سے پیار نہیں ان کو ہوتا نظر آتا. اب آپ دیکھیں اسی بخاری شریف کے اندر یہ احادیث کریمہ موجود ہے. سرکار علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں, صحابہ کرام پروانوں کی مانند سرکار علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. جلد اول ہے بخاری شریف کی روایت, آپ سن لیجئے. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں, صحابہ کرام پروانوں کی طرح سرکار کا چکر لگا رہے ہیں. جیسے ہی سرکار علیہ السلام نے وضو فرما لیا, سرکار کا بچا ہوا پانی ایک صحابی باہر لے کر آتے ہیں, تمام صحابہ اس پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں تاکہ اس سے برکت حاصل کی جائے. جس کے ہاتھ میں وہ پانی لگ گیا, کسی نے اس پانی کو چہرے پر لگایا, کسی نے سینے پر مل لیا, کسی نے اس کو پی لیا. جب دوسرے صحابی کو اگر وہ پانی نہ مل پایا, انہوں نے دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. لینے کے بعد اس سے برکت حاصل کی. ہم نے کہا او صحابہ کی مقدس جماعت, آج نجد کی بدماش اولادیں کہتی ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ اے صحابہ کی مقدس جماعت, آپ ذرا ہمیں جواب دیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں, ان کے پانے بچے ہوئے پانی ان کے پائیں مستعمل کو آپ تبرک سمجھ کر لے رہے ہیں. کوئی پی رہا ہے, آنکھوں میں لگا رہا ہے, چہرے میں لگا رہا ہے, سینے پر مل رہا ہے. یہ بتائیے آپ نے یہ انداز, یہ محبت کا طریقہ کہاں سے نکالا ہے؟ کون سی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے؟ تو صحابہ کرام کی جماعت کی طرف سے جواب آئے گا, ارے او نادان, تجھے توحید کا سبق کسی ملا نے پڑھایا ہوگا, تجھے توحید کا سبق کسی شیخ النجد نے پڑھایا ہوگا, تجھے توحید کا سبق کسی شیخ الندوہ نے پڑھایا ہوگا. ہمیں تو توحید کا سبق محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے. یہ عشق کی بات ہے, عشق کی بات کسی کتاب میں نہیں, عاشقوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پوچھ پوچھ کر محبت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں سلام ایسے پڑھنا کہاں سے شاید, ہاتھ باندھ کر پڑھنا کہاں سے ثابت, نماز سے پہلے پڑھنا, نماز سے بعد پڑھنا, اذان سے پہلے پڑھنا, اذان سے
بات پڑھنا. ہم نے کہا او ناجائز اولادوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اس کے فرشتے اس کے حبیب پر درود بھیجتے ہیں, لہذا اے مسلمانوں تم بھی اس کے حبیب پر درود بھیجو. اللہ تعالی نے کوئی وقت نہیں بتایا, کوئی طریقہ نہیں بتایا, کوئی انداز نہیں بتایا, قیاس کیسے سلام پڑھنا ہے یہ نہیں بتایا, کب پڑھنا ہے یہ نہیں بتایا, بیٹھ کر پڑھنا ہے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے نہیں بتایا, وضو سے پڑھنا ہے بے وضو پڑھنا ہے نہیں بتایا. بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک اللہ اس کے فرشتے بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ نہیں بتایا بلکہ مطلق ارشاد فرمایا تو اب مسلمان چاہے تو کھڑے ہو کر بھیج سکتا ہے, چاہے تو بیٹھ کر بھیج سکتا ہے. مگر ہم سنی مسلمان ہم ادب والے لوگ ہیں, ہم جب بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں, پکار پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی پھولے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جسم سے اٹھا گنی کر دیا, موجے بحر کرامت پہ لاکھوں نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. جب بھی ہم اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر آنکھ بند کر لیتے ہیں, ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں جیسا کہ امام احمد رضا نے سکھایا ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو والا, جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا کار کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچان سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. ارے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد. اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام سے محبت پوچھ پوچھ کر نہیں کی جاتی ہے. ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے جو نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے, نہ اوپر دیکھتا ہے نہ نیچے دیکھتا ہے. اپنے آقا سے محبت کرنے کے معاملات میں ایک عاشق کی کیفیت دیوانوں کی کیسی ہوتی ہے, ایک عاشق کی کیفیت مستانوں والی ہوتی ہے, ایک عاشق کی کیفیت پروانوں, نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے, بس اپنے آقا کی خلاف بات نہیں سن سکتا. اور جہاں کی تعریف ہوتی ہے پروانوں کی طرح وہاں پر بیٹھ جاتا ہے, مستانوں کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اس کے محبوب کی تعریف ہوتی ہے, اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے, اس کا دل مچلتا رہتا ہے, اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے کہا اگر کسی انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو دنیا کے ہر مخلوق کے اندر عیب ہوتا ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ باعیب ہوتا ہے, مگر کو محبت ہوتی ہے تو عیب ہونے کے باوجود محبت کی وجہ سے وہ عیب نظر نہیں آتا. وہ اس کو ہر عیب سے اپنے مبرہ سمجھتا ہے, اس کو منزہ سمجھتا ہے, اس کو پاک سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا محبوب کہلاتا ہے. اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا ہے, اپنے محبوب میں کوئی عیب تلاش نہیں کرتا ہے, نہ اس کے خلاف بات سن سکتا ہے. ہم نے کہا او نجد کی بدماش اولادو, جب دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس کے اندر عیب ہوتا ہے مگر محبت کی وجہ سے وہ عیب اس کو نظر نہیں آتا, اور تو سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے اور تجھے پھر بھی پیار نہیں ہوتا ہے, پھر بھی محبت تیری نظر نہیں آتی ہے. تو کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے پھر بھی اپنے محبوب میں عیب تلاش کرتا ہے. کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے پھر بھی کہتا ہے علم غیب نہیں جانتے. کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے پھر بھی کہتا ہے اختیار والے نہیں ہے.
سرکار کا پڑھتا ہے، کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ تو نے صرف زبانی کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا ہے۔ جو دل سے پڑھتا ہے جب محبوب سے محبت کرتا ہے تو پھر پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے پیارے، یہ کون سی محبت ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اسی نبی پر عیب تلاش کرتے ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اسی نبی پر اعتراض کرتے ہو۔ ارے ذرا جو ہے شرم پیدا کرو اپنے اندر کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خلاف بات کرتے ہو، ورنہ اس دنیا کے اندر یہود و نصارہ عیسائی کیا کہیں گے کہ تمہارے نبی سے بہتر تو ہمارے نبی ہے، جو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو اندھے کو بینائی عطا کر دیا کرتے تھے، جو کوڑی کا مرض ہوتا اس کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ کیا ان کے نبی کے اندر یہ کمال ہے جو قرآن میں موجود ہے؟ اس کو تسلیم کرتا ہے، مگر اپنے نبی کی بات آتی ہے تو اعتراض کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا تو وہی قوم ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک قوم پیدا ہوگی، ایک جماعت پیدا ہوگی، کہ کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو عبادت تو ایسی کریں گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تمہیں اپنی عبادت پر شرم محسوس ہوگی۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے، بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، لباس مسلمانی ہوگا، انداز مسلمانی ہوگا، پکے نمازی نظر آئیں گے، ماتھے پہ گٹا ہوگا، پیجامہ اٹھنگا ہوگا، اور جو ہے بہت زیادہ اللہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں گے، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ آج وہ جو ہے میرے آقا کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ قرآن وہابی بھی پڑھتا ہے، قرآن دیوبندی بھی پڑھتا ہے، قرآن شیعہ بھی پڑھتا ہے، قرآن چکڑالوی بھی پڑھتا ہے، قرآن مودودی بھی پڑھتا ہے، قرآن قادیانی بھی پڑھتا ہے، قرآن سنی مسلمان بھی پڑھتا ہے، مگر ذرا اسی قرآن کے اندر حضور کا اختیار بھی موجود ہے، حضور کا کمالات بھی موجود ہے، حضور کی کرامات بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے، انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے، مگر یہ بدمعاش اولادیں یہ کس حساب سے قرآن پڑھتے ہیں؟ کہ قرآن کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ ہم نے کہا ارے او عقل کے اندھو، میرے آقا نے سچ فرمایا تھا ایک جماعت پیدا ہوگی قرآن پڑھے گی مگر حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ آج وہ بات صادق نظر آ رہی ہے۔ اب نے کہا قرآن کھول، قرآن کریم کے اندر سورہ مریم نکال، سورہ مریم نکالنے کے بعد آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 تک پڑھ ڈال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اپنے عیسیٰ کی ولادت کا ذکر تفصیل سے فرمایا ہے۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں ان کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ جب عیسیٰ کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہو گیا، جو بات قرآن میں آ گئی، جب وہاں سے جائز مل گئی تو پھر کیوں پوچھتا ہے حضور کا میلاد منانا کہاں سے جائز ہے؟ ارے جہاں سے عیسیٰ کا میلاد منانا جائز ہے وہیں سے حضور کا میلاد منانا جائز ہے، جہاں سے یحییٰ کا میلاد منانا جائز ہے وہیں سے میرے آقا کا میلاد منانا جائز ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اللہ اکبر، قرآن تو پڑھا سب نے مگر حلق کے نیچے کسی کے نہیں اترا۔ اترا تو کس کے اترا؟ سنی کے اترا۔ جب حلق کے نیچے اترتا ہے تو اس کے بعد دل آتا ہے، جب قرآن دل تک پہنچتا ہے، حدیث دل تک پہنچتی ہے، تبھی انسان کے ایمان میں چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک جو ہے قرآن حلق تک رہے گا اس کو چاشنی نہیں ملے گی، اس کو حلاوت محسوس نہیں ہوگی۔ جب یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب یہ دل میں اتر جاتا ہے تو وہ آئینے کی طرح صاف و شفاف سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ آج یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت میں جاتے تو ضرور ہے، قرآن پڑھنے کے نام پر دھوکہ تو ضرور دیتے ہیں، مگر اسی قرآن کے اندر اللہ کے نبیوں کی ولادت کا ذکر ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ پتہ یہ چلا قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترا ہے۔ ہم نے کہا ذرا سورہ مریم کو کھولو، سورہ مریم کے بعد آیت نمبر 18 کھولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت جبریل
अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में भेजा। जब वो जवान की शक्ल में आए, हजरत मरियम ने कहा कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा घबराओ नहीं, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। क्यों भेजा है? हजरत जिब्रील कहते हैं ताकि मैं तुझे बेटा अता करूं, ताकि मैं तुझे बेटा अता करूं। आज इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, हम किसी वली के आस्थाने पर जाएं, किसी नबी के आस्थाने पर जाएं और जाने के बाद वहां बेटा मांगे, कहते शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। इसलिए कि बेटा देना अल्लाह का काम है। हमने कहा ओ नश्त की बदमाश औलादों, देता तो वाकई में अल्लाह तबारक व तआला ही है, मगर वो चाहता है जिसके हाथों से चाहता है, जिसके जरिए से चाहता है दिलवा देता है। जरा कुरान देखो, इसी कुरान करीम के अंदर जिब्रील अमीन कहते हैं ऐ मरियम मैं आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बेटा दूं। ये नहीं कहा कि अल्लाह बेटा दे। कुरान की आयत करीमा है लियहबा गुलामन ज़किया, यानी ऐ मरियम मैं तुम्हें बेटा देने के लिए आया हूँ। यानी जिब्रील बेटा दे तो जायज, नबी बेटा दे ये नाजायज कैसे हो सकता है? अरे ये जिब्रील तो वो है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम है और नबियों की बारगाह में आते रहे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, किसी की बारगाह में 50 मरतबा आए, किसी की बारगाह में 10 मरतबा आए, किसी की बारगाह में 24 मरतबा आए, किसी की बारगाह में 70 मरतबा आए, किसी की बारगाह में 40 मरतबा आए। मगर इस जिब्रील अमीन का आलम ये है कि मेरे आका की बारगाह में 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 40 50 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, बल्कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी मेरे आका की बारगाह में 24,000 मरतबा आता है। ज़ानुए तलब मुस्तहिक करता रहे। अल्लाह अकबर। ये वो जिब्रील अमीन है, कहते हैं मैं तुम्हें बेटा दूं। और कैसे भी दिया, बेटा कैसे दिया? दुनिया में जब बेटा की बात आती है पैदा होने की, एक लड़का लड़की होता है, उसकी शादी होती है, उसके बाद कुर्बत होती है, हमल ठहरता है, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। ये हर कोई ये कानून जो है निज़ाम दुनिया का जानता है। मगर जरा अल्लाह की कुदरत का नज़ारा तो देखो, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने उसको बयान फरमाया। जब जिब्रील अमीन ने कहा कि ऐ मरियम मैं तुम्हें बेटा दूंगा, तो बेटा देने की जब बारी आई तो कैसे दिया? तफसीर में आता है कि हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आस्तीन में जिब्रील अमीन ने फूंक मारी, दम किया। जैसे ही दम किया वो हामिला हो गई, उनके पेट में बच्चा आ गया। अल्लाह अकबर। हजरत मरियम कहती हैं कि जब मैं हामिला हो गई मुझे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर ये बच्चा पैदा होगा तो मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मरियम घबराओ नहीं, जवाब देने की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे करम में है। जब 9 महीना मुकम्मल हो गया, अब विलादत ईसा का वक्त जब करीब आ गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ऐ मरियम यहाँ से निकलने के बाद जंगलात की तरफ सन्नाटे में चली जाओ। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहर से निकलकर जंगलात की तरफ चली गई। कहती है कि मुझे विलादत की बड़ी सख्त जो है दर्द महसूस हो रही थी। दूसरी दर्द ये थी कि बच्चा पैदा होगा, मैं जमाने को जवाब कैसे दूंगी? ये बच्चा आया कहाँ से? मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं है, ना मैं जो है शादीशुदा हूँ, फिर ये बच्चे का जवाब मैं कहाँ से दूंगी? कहती है मैं जब जंगलात में पहुंची, जाने के बाद एक सूखा हुआ दरख्त नजर आया, मैं उस सूखे हुए दरख्त के करीब टेक लगाकर बैठ गई। अरे दोस्तों, अरे लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह की कुदरत का नजारा देखना है तो कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। हजरत मरियम कहती है जिस दरख्त के टेक लगाकर मैं बैठी हुई थी, जब मैं बैठी थी वो दरख्त सूखा हुआ नजर आ रहा था, उसकी पत्तियां नजर नहीं आ रही थी, उस पर कोई फल नहीं था, इसलिए कि सूखे हुए दरख्त में कुछ भी होता नहीं है। मगर मरियम कहती है जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के सदक़े में अल्लाह ताला ने उस पेड़ को हरा भरा कर दिया है। एक आन में वो पेड़ हरा भरा हो गया। दुनिया के अंदर जब कोई पेड़ लगाता है तो सदियां लग जाती हैं उसके बड़े होने में, फिर सदियां लगती हैं उसको फल देने में, मगर यहाँ अल्लाह की कुदरत का नजारा देखो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात का कमाल देखो कि जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, हजरत मरियम कहती है अल्लाह ताला उस सूखे हुए दरख्त को हरा भरा कर देता है, और सिर्फ हरा भरा नहीं करता, अल्लाह उसमें ताजी ताजी खजूरें पैदा फरमा देता है। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उन्होंने जमीन में पैर को रगड़ा, अल्लाह ताला ने ईसा की एड़ी लगने की वजह से जमीन से मीठे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। हमने कहा अल्लाहु अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में मौजूद है। एक तरफ अल्लाह का महबूब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला ताजी ताजी खजूरें तकसीम फरमा रहा है,
میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما رہا ہے، اور دوسری طرف جب اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے 12 ربیع الاول کی صبح کو، جب آمنہ کا لال مکے کی زمین پر آتا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ماں نے اس دن بچوں کو جنم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مرحبا۔ ذرا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک طرف محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات میں ماؤں کو بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا پیارے، اس پر بھی دلیل موجود ہے، مواہب اللدنیا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس صبح کو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں جانے کائنات روح کائنات بنا کر بھیجا ہے، جتنی بھی ماں نے بچوں کو جنم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا۔ ہم نے عرض کیا پروردگار عالم تیری قدرت کا نظارہ تو یہ ہے، تو کسی کو لڑکا دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، زندہ دیتا ہے، مردہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، یہ تیری مرضی ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ فلاں دن ہندوستان کے اندر 5000 بچے پیدا ہوئے، ہر گھر میں لڑکی پیدا ہوئی؟ آپ نے جواب دینا ہے آپ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ ہے، کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو زندہ دیتا ہے، مردہ دیتا ہے۔ ہم نے کہا پروردگار عالم تیری قدرت کا نظارہ تو یہ ہے، مگر جب 12 ربیع اول کی صبح کو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیج رہا ہے، تو ہر ماں کو بیٹا کیوں عطا فرما رہا ہے؟ اس کی رحمت پلٹ کر جواب دیتی ہے، ارے اور نادان، کیا تجھے عرب کی جہالت کے بارے میں نہیں معلوم، عرب کے دستور کے بارے میں نہیں معلوم کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان جاہلوں میں سے کسی کو لڑکی دیتا تھا، وہ اس پر ظلم کیا کرتے تھے، اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لوگ بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، کوئی کنویں میں پھینک دیتا، گڑے میں دبا دیا کرتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اگر اس دن جس دن اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اس دن اگر کسی ماں کو لڑکی دیتا، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس پر ظلم کرتے، اسے مار دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ جس دن میرا محبوب سب کے لیے رحمت بن کر آئے، کسی بے زبان بچی پر ظلم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کی برکت کے صدقے میں ہر ماں کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا یا رسول اللہ، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کرنے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جارے مسیحا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ ماشاءاللہ آج لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اہل سنت والجماعت پیارے جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جماعت، کوئی بھی ایسی قوم، کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جس کے پاس ہر سوالوں کا جواب ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کے اندر ایسے ایسے علماء پیدا فرمائے کہ جن کے پاس ہر سوالوں کا جواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بد مذہب ہم سے آ کر ڈائریکٹ بحث نہیں کرتا ہے، ہم سے مناظرہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ایسی ایسی
کتابیں لکھی ہے کہ آج تک اس کا جواب کوئی نہیں دے پایا ہے. اور دیکھا بھی کیسے کہ جب کوئی ہمارا بزرگ کتاب لکھتا ہے تو اللہ کے رسول کی ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہے, ایسی عنایت ہوتی ہے, ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, ایسا دندان شکن جواب ملتا ہے کہ جس کے بعد ان کا سوال کرنے کا کوئی جو ہے ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد, اس کے بعد بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا جانا کدھر ہے, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, کس کے پیچھے جانا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. آج تک لوگ اس چکر میں پڑے ہیں کہ کن کی پیروی کرنا ہے, کن کے پیچھے چلنا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا سب تو کلمہ پڑھتے ہیں, سب کلمہ پڑھتے ہیں, سب مسلمان ہیں, کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ خرابی آج ہر علاقے ہر گھر میں پہنچ چکی ہے. یہ صلح کلیت ایک ایسا فتنہ ہے جو بد مذہب سے زیادہ خطرناک ہے, وہابیت سے زیادہ خطرناک ہے, دیوبندیت سے زیادہ خطرناک ہے, نیچریت سے زیادہ خطرناک ہے, قادیانیت سے زیادہ خطرناک ہے, وہابیت سے زیادہ خطرناک ہے. یہ فتنہ کون سا ہے؟ یہ صلح کلیت کا فتنہ ہے پیارے. یہ صلح کلی وہ بندہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی صلح کلیت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کو سب برابر نظر آنے لگتے ہیں. کہتے ہیں ہر کلمہ پڑھنے والا برابر ہے, کسی کو برا نہ کہو. میں سوال کرتا ہوں ان صلح کلیوں سے, اگر سب کلمہ پڑھنے والا برابر ہے, سب کلمہ پڑھنے والے کو حق کہو گے تو پھر یہ بتاؤ کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتا ہے, کلمہ تو نیچری بھی پڑھتا ہے, کلمہ تو مودودی بھی پڑھتا ہے, کلمہ تو وہابی بھی پڑھتا ہے, کلمہ تو شیعہ بھی پڑھتا ہے, کلمہ تو جویدریہ بھی پڑھتا ہے, کلمہ تو معتزلہ بھی پڑھتا ہے. تو کیا آپ سب کو سنی صحیح عقیدہ گمان کر لو گے؟ کیا تم سب کو سچ کہہ لو گے, حق کہہ لو گے؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے, اور ہم اہل سنت کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے, راحت العاشقین ہے, محبوب رب العالمین ہے, رحمت للعالمین ہے. ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. اور قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ اس کے بعد بھی نبی ہونا تسلیم کرتے ہیں. لہذا اہل سنت کے مطابق اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے یا اس بات کو جائز سمجھ لے, وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب بتاؤ قادیانی بھی کلمہ پڑھتا ہے اور دوسرے نبی کو بھی مانتا ہے, ہمارے نبی کے علاوہ ایک نبی وہ اور مانتے ہیں, کیا تم ان کو بھی مسلمان کہو گے؟ بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک بات بتاؤ, اسلام کے اندر سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ آپ کہیں گے وہ عبادت نماز ہے. اب مجھے بتاؤ ایک مسئلہ علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے گا, یہ نماز ایسی افضل ترین عبادت ہے کہ عبادتوں کی بلندیاں جس مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اس بلندی عبادت کا نام نماز ہے. اس کی اسلام کے اندر ایسی اہمیت ہے کہ اگر نماز کے ایک رکن کا کوئی مذاق اڑا دے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر نماز کے ایک رکن کا کوئی مذاق بنا دے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا, وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. بتاؤ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے مگر نماز کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا, تو کیا تم اس کو بھی مسلمان جانو گے؟ نہیں نہیں, مسلمان اسی کو جانا جائے گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروریات عقائد اہل سنت کو تسلیم کرے گا, اسی کو سنی صحیح العقیدہ تسلیم کیا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ کون سی بات ہے پیارے, یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی. سب ٹھیک ہیں, سب ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تم سب ٹھیک کے آڑ میں اپنے نبی پاک صاحب لولاک کی حدیث کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہو. میرے آقا علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے, 72 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی, 72 جائیں گے, ایک جنت میں جائیں گے, اور تم کہتے ہو سب ٹھیک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک ٹھیک ہے, 72 جہنمی ہے, تم کہتے ہو سب ٹھیک ہے. اب آج کے ان صلح کلیوں کی بات مانی جائے یا نبی پاک صاحب لولاک کی بات مانی جائے تو ہر مسلمان کہے گا نبی پاک کی بات مانی جائے گی. تو پھر ہم نے کہا یہ دوغلا پنتی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا. یہ نہ کہہ کہ سب ایک ہیں بلکہ یہ کہو کہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہی ایک مذہب سچا ہے, اس کے علاوہ
جتنے ہیں سب باطل ہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا اے مسلمانوں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گئی زندگی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت یہ ہیلا آپ نے کہاں سے نکال دیا؟ سب ٹھیک ہے پیارے، سب ٹھیک ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دعوی اسلام تو سب کرتے ہیں۔ آپ نے بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک ایک بات تو سب نے سنی ہوگی، ماں باپ بتاتے ہیں، گھر میں سناتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا قبر میں 3 سوال کیا جائے گا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ آگے سے لے کر پیچھے تک ذرا ہاتھ اٹھائیے جتنے لوگوں نے سنا ہے۔ ماں باپ یہ ہم کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بیٹا قبر میں 3 سوال ہوگا۔ ہر بندہ جانتا ہے 3 سوال کے بارے میں، یہ الگ سی بات ہے سوال کیا ہوگا یہ جانے نہ جانے، مگر اتنا سب جانتے ہیں کہ 3 سوال قبر میں ہوگا۔ مگر بخاری اور مسلم میں صرف 1 سوال کا ذکر ہے، صرف 1 سوال کا ذکر ہے، 2 سوالوں کا ذکر ہے، مگر دوسری کتابوں میں احادیث کی موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ 3 سوال کون سا ہے؟ پہلا سوال قبر میں پہنچنے کے بعد پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب آپ ذرا غور رکھیے گا، تقریر آپ سن چکے، اب ذرا نصیحت کی باتیں سن لیں۔ 2 سوال پوچھا جائے گا واحد حاضر کا صیغہ، مگر آخری سوال پوچھا جائے گا ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ ماضی سمجھتے ہیں پاس جو گزر چکا، اور حال کہتے ہیں جو چل رہا ہے اس کو۔ اب 2 سوال کیا جائے گا قبر میں پہنچنے کے بعد۔ اب قبر میں قادیانی بھی جائے گا، وہابی بھی جائے گا، دیوبندی بھی جائے گا، رافضی بھی جائے گا، شیعہ بھی جائے گا، مودودی بھی جائے گا، سب جائیں گے، سنی بھی جائے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں سب ایک ہیں، سب ٹھیک ہے، اب دیکھو جو ٹھیک کہنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ان کو ٹھیک کر دے گا۔ جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں امتیاز کرے گا۔ اب تک دنیا میں 3-5 کرتے رہے، سب کو ٹھیک کرتے رہے، مگر اب تمہیں ٹھیک ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب وہاں پر وہ پچھتائیں گے یہ ہم نے دنیا میں کون سا جرم کر دیا، سب کو ٹھیک کرتے کرتے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا ہے۔ اب جب قبر میں پہنچیں گے سب کو رکھا جائے گا، 1 لاش رکھی گئی سنی صحیح العقیدہ، دوسری وہابی، تیسری دیوبندی، چوتھی رافضی، 5ویں شیعہ، 6ٹھی چکڑالوی، مودودی، قادیانی، نیچری، معتزلی، سب کو رکھ دیا گیا۔ یہ 7 لاشیں ایک ساتھ قبر میں رکھ دی گئی۔ پہلا سوال کیا جائے گا سب سے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو سوال سنی اس کے جواب میں دے گا وہی سب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ایک ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چکلالوی بھی اللہ کو مانتا ہے، وہابی بھی اللہ کو مانتا ہے، دیوبندی بھی اللہ کو مانتا ہے، شیعہ بھی اللہ کو مانتا ہے، سنی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو جب سوال کیا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، سب یہ زبان ہو کر کہیں گے میرا رب اللہ ہے، اس لیے کہ ساری زندگی وہ اللہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، تو سب کے زبان پر یہی جواب آئے گا میرا رب اللہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہاں پر سب ایک برابر آپ کو نظر آئیں گے تو صلح کلی بڑا مسکرائے گا، دیکھو سب ایک ہے، سب کا ایک ہی جواب ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ذرا آگے تو بڑھ۔ جب دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، کا تیرا دین کیا ہے، لہذا جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کا عقیدہ جیسا بھی ہو، مگر دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے پرچم تلے ہی گنواتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا پرچم اسلام کا پرچم ہے۔ تو لہذا جب پوچھا جائے گا ما دینک، کا تیرا دین کیا ہے، سب کہیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سارے مذہب کے لوگ کہیں گے میرا دین اسلام ہے۔ صلح کلی بڑا خوش ہو جائے گا، دیکھو سب کا جواب ایک ہے۔ یہ مولوی ہم کو دنیا میں کہتے رہے نہیں سب الگ الگ ہے، یہاں دیکھو سب جواب ایک پر ایک مل رہا ہے، ایک پر ایک مل رہا ہے۔ ہم نے کہا گھبراتا کیوں ہے، یہ لازم سوال نہیں تھا، یہ واجب سوال نہیں تھا، لازم سوال تو آگے آ رہا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، جب آپ کبھی امتحان دینے جاتے ہو، جب پرچہ دینے جاتے ہو تو پرچے میں 5 سوال 6 سوال رہتا ہے، مگر ممتحن بڑا چلاک ہوتا ہے، 5 سوال بڑا آسان دیتا ہے، 1 سوال تھوڑا کٹھن دے دیتا ہے، اور اوپر پیراگراف لگا دیتا ہے کہ فلاں سوال کا جواب دینا لازمی ہے۔ انسان پورا پرچہ حل کر لے، لازمی سوال کا جواب دینا چھوڑ دے، اس کو فیل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے لازم کو چھوڑ دیا ہے، جو ضروری تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے اندر 3 سوال تو رکھا، مگر 2 سوال جو کیا گیا وہ لازم سوال نہ تھا۔ لازم سوال اب آگے آ رہا ہے کہ جب اس میں 5
पास हो जाओगे तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, अगर उसमें फेल हो जाओगे जहन्नम के गड़े में डाल दिया जाएगा। अब वो सवाल क्या था, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था, जरा गौर फरमाइएगा। दो सवाल किया गया तो पूछा गया तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मगर जब हुजूर का जलवाए जमाले जहां आरा दिखाया जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता है, बल्कि पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था। बात समझ में आ रही है? अगर ये पूछा जाता कि इनके बारे में क्या कहता है तो वहाबिया कहता है कब्र में हुजूर जलवा फरमा नहीं होते हैं, और अगर कोई वहां पर जाने के बाद हुजूर को देख लेता कि हुजूर की जियारत कराई जा रही है, हुजूर हर मुसलमान की कब्र में तशरीफ लेकर जाते हैं, तो देखने के बाद पूछा जाता कि इनके बारे में क्या कहता है, तो इंसान बड़ा झूठा है फौरन पलट जाता, कहता कि ये मेरे आका है, मेरे सरवर है, मेरे मालिक है, मेरे जो है मेरे सरकार हैं, और न जाने क्या क्या बहाने बनाने लगता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल ये रखा इनके बारे में तू क्या कहता था। हमने उलमा से पूछा है, उलमा की मुक़द्दस जमात जरा इसका मतलब तो बताइए कि ये सवाल आखिर क्यों रखा गया। तो उलमाए अहले सुन्नत बताते हैं जो दुनिया में नबी के बारे में जैसा अकीदा रखता है, जब वो कब्र में जाएगा उसकी जबान से वही अकीदा जाहिर हो जाएगा। लिहाजा इसलिए हम कहते हैं कि जब दुनिया में रहो तो अपने अकीदे को सही सालिम करके रखो, इसलिए कि जैसा अकीदा होगा वैसे ही कब्र में तुम्हारी जबान से जवाब निकलेगा। जब पूछा जाएगा इनके बारे में क्यों क्या कहता था, तो कोई कहेगा जो नबी की शान में गुस्ताखी करता था वहां पे भी गुस्ताखी करेगा, जो नबी को अली से कम बताता था राफ़ज़ी शिया वो वहां पर तौहीन करेगा, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी और होने का दावा करता था कादियानी वो वहां पर वही गुस्ताखी करेगा। वहां पर बदमज़हब वहाबी देवबंदी होगा, वो कहेगा अरे तो ये तो कुछ भी नहीं जानते, इख्तियार नहीं गैब नहीं जानते, वो वही गुस्ताखी करेगा। फरिश्ते ऐसा कोड़ा मारेंगे 70 गज जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा। मगर जब सुन्नी मुसलमान से पूछा जाएगा कि इनके बारे में तू क्या कहता था, तो सुन्नी मुसलमान मचल कर कहेगा अरे हमें तो हमारे इमाम ने सिखाया था कि जब इनके बारे में पूछा जाएगा इनके बारे में तू क्या कहता था, तो हम कहेंगे अरे इनके बारे में पूछते हो, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐ फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, सब जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐ फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, इन्हीं की बूमाया ए समन है, इन्हीं का जलवा चमन चमन है, इन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, इन्हीं की रंगत गुलाब में है, ये गुल है लबहाए नाज इनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। अरे तुम्हें हो ये तो वो है जिनकी सारी जिंदगी हम नात पढ़ते रहे, जिनका अदब करते रहे, जिन पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते रहे। जब वहां पर कोई सुन्नी मुसलमान जाएगा तो यही कहेगा अरे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है ये जहान की जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो लोग कहते हैं सब एक हैं, सब एक हैं, कहां से एक हैं? यहाँ पर कब्र में जाने के बाद सबको अलग कर दिया गया। नबी के बारे में जैसा अकीदा दुनिया में रखे हुए कब्र में जबान से वही निकलेगा। इसलिए आज भी अल्लाह ने मौका दिया है, जिंदगी बाकी है। अगर किसी के अकीदे में कोई खराबी है, सुलह कुल्लियत का शिकार हो गए हो, तो ये मीलादुन नबी की महफिल है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो और मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत का दामन थाम लो। दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो। हाँ क्या बात है, माशाल्लाह। ये जिंदगी गनीमत है प्यारे, तौबा कर लो। तौबा का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम से वफादारी दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। जब दुनिया से मरकर जाने लगोगे, सारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अजीज व अकारिब सब तुम्हारे मुंह को चादर से ढक देंगे। जब सारी दुनिया तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगी, तुम्हारी चादर से तुम्हारे मुंह को ढक देगी। अगर उस वक्त कोई काम आएगा तो सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक का काम।
اگر اس وقت کچھ کام آئے گا تو سرکار کی محبت کام آئے گا. تبھی تو میرے امام نے کہا دنیا والوں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش پا ہے راہ خدا, وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے. واہ واہ سبحان اللہ. اس لیے پیارے اپنے عقیدے کو سلامت کر لو, اپنے عقیدے کو اچھا کر لو. آج لوگ کہتے ہیں سنی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے. ہم نے کہا او بدماش لوگوں, اگر ہم سنیوں کا عقیدہ دیکھنا ہے تو مزارات پر ہونے والی خرافات کو نہ دیکھو, مزارات پر بیٹھنے والے مجاوروں کو نہ دیکھو. اگر ہم سنیوں کا عقیدہ دیکھنا ہے تو ہمارے بزرگوں کی کتاب اٹھا کر دیکھو. ہمارا عقیدہ اس کتاب میں موجود ہے کہ ہمارا عقیدہ اصل میں ہے کیا. ہمارا مجاوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو خرافات کرتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے ہمارا تعلق تو ان بزرگوں سے ہے جن کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام نازل. واہ واہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. سمجھ رہے ہیں پیار؟ تو یہ بزرگوں کا ہمارا عقیدہ مزار سے جج مت کرو, ہمارا عقیدہ مجاوروں سے جج نہ کرو, ہمارا عقیدہ قوالی سننے والوں کی خرافات سے جج نہ کرو. ہمارا عقیدہ دیکھنا ہے تو ہمارے بزرگوں کی کتاب اٹھا کر, امام احمد رضا کی کتاب اٹھا کر, فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھو, حسام الحرمین اٹھا کر دیکھو, الامن والعلا اٹھا کر دیکھو. اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے, اس کتابوں کو دیکھو. اہل سنت کا عقیدہ آپ کو مل جائے گا, اور ہر کتاب سے یہی صدا آئے گی, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالی. کیا بات ہے. آج ایسے بھی نہ ہنجار لوگ پیدا ہو گئے اور نہ جانے اپنے آپ کو کتنا بڑا عالم سمجھنے لگ گئے کہ امیر معاویہ کو گالی دینے لگ گئے. ہم نے کہا تم سے اپنے گھر کے معاملات تو حل نہیں ہوتے, تم چلے ہو صحابہ کے معاملات کو حل کر کے کسی کو صحیح کسی کو غلط کہنے والے. ہم نے کہا اور رافضیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتوں, اگر تمہارے اندر اتنا ہی دم خم ہے تو اہل سنت و جماعت کے علماء کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا بات ہے. کیوں نہیں آتے؟ ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہوئی لکھی ہوئی, سب صحابہ عادل ہے. ہم کسی بھی صحابہ کو برا نہیں کہتے, کسی بھی اہل بیت کو برا نہیں کہتے. اسی لیے تو ہماری نیا پار ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت ہمیشہ آپ کو یہی درس دیتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کی وفاداری کے ساتھ ساتھ صحابہ کا بھی وفادار بن کر رہنا ہے, اہل بیت کا بھی وفادار بن کر. زندہ باد زندہ باد. اب آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر کے گزرنا چاہتا ہوں. آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے, حج کر کے آتے ہیں تو خرافات کا پٹارا لے کر آتے ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں تو خرافات کا خزانہ لے کر آتے ہیں. ایک جناب تھے آپ کے علوی پورا کے, کہنے لگے مولانا میں وہاں پہ گیا, جماعت سے نماز پڑھی, میں نے کہا جاؤ اپنی نماز پھر سے دہراؤ, 40 دن کی تمہاری نماز بیکار ہو گئی. جاؤ تمہارے اوپر قضا باقی ہے, اس کی قضا پڑھو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اتنی مقدس جگہ جانے کے بعد تم نے نماز کو برباد کر دیا. کہنے لگا مولانا یہ کیا بات کرنے لگے, ہم نے تو جماعت سے پڑھی ہے. ہم نے کہا جب تو دنیا کی باتیں کرتا ہے تو بڑی چالاکی بتیاتا ہے, اپنے محلے کی مسجد میں جاتا ہے تو امام پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کا چلنا صحیح نہیں, بیٹھنا صحیح نہیں, داڑھی صحیح نہیں, قرت صحیح نہیں, الفاظ صحیح نہیں, ادائیگی صحیح نہیں, اس کے نماز پڑھانے کا طریقہ صحیح نہیں. اپنے محلے کے امام کے پیچھے اتنا پڑتا ہے, اتنی نقطہ چینی کرتا ہے کہ وہاں سب سے بڑا علامہ تو بن جاتا ہے, اس سے بڑا جانکار کوئی نظر نہیں آتا. اور جب عمرہ کرنے جاتا ہے تب تیری عقل کہاں مر جاتی ہے کہ تو دیکھتا کیوں نہیں کہ نماز پڑھانے والے کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا طریقہ کیسا ہے, وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے. اس نے کہا مولانا کیا بات کر رہے ہو. ہم نے کہا صحیح بات کر رہے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت حنفیوں کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم حنفیوں کی نماز شافعیوں کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ میں مسئلہ بتانے لگ گیا. جب میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کو 1966 کے قریب بیت الحرم یعنی حرم شریف کے قریب مکہ شریف میں جب گرفتار کیا گیا تو یہی سوال کیا گیا کہ اے شیخ آپ حرم کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. تو آپ نے پہلا جواب دیا میں مسافر ہوں, مجھ پر جماعت فرض نہیں ہے, مجھ پر جماعت واجب نہیں ہے, میں اپنے گھر الگ پڑھتا ہوں. تو کہا کہ الگ کیوں پڑھتے ہو, کہا کہ یہ سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو, یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ تم سنی مسلمان بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے اہل سنت والجماعت ہم حرم کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے.
تو میرے شیخ نے جواب دیا، دلیل کے ساتھ مدلل جواب دیا، کہا کہ ہم سنیوں کے یہاں ایک مسئلہ ہے، شافعی یہ بھی سنی، حنبلی یہ بھی سنی، مالکی یہ بھی سنی، حنفی یہ بھی سنی۔ یہ چار مسلک کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں نا؟ یہ چاروں مسلک کے امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چار مسلک کے امام ہیں۔ اس دنیا کے اندر چار مسلک میں لوگ بٹے ہیں، جو امام مالک کو مانتا ہے مسائل میں ان کی پیروی کرتا ہے، امام اعظم کو ماننے والا ان کی پیروی کرتا ہے، شافعی کو ماننے والا ان کی پیروی کرتا ہے، حنبلی کو ماننے والا ان کی پیروی کرتا ہے۔ سب کے نماز پڑھنے کا طریقہ جدا جدا ہے، مسائل میں اختلاف ہے، لہذا جب ہم نماز پڑھتے حنفی تو رفع دین نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے امام نے رفع دین نہیں کیا، ان کے پاس اس کی دلیل ہے۔ مگر جب کوئی شافعی مسلک والا نماز پڑھتا ہے رفع دین کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے امام نے رفع دین کیا، رفع دین والی حدیث کو نقل فرمایا، اسی پر عمل کیا، لہذا ان کا ماننے والا رفع دین پر عمل کر رہا ہے۔ تو لہذا ہمارے یہاں حنفیوں کے یہاں ایک مسئلہ لکھ دیا گیا کہ اگر ہمارے محلے کے امام صاحب اگر موجود نہ ہو اور کوئی بہت بڑا عالم آیا ہوا ہو، شافعی مسلک کا ہو یا حنبلی مسلک کا ہو، اور وہ ہمیں نماز پڑھانا چاہتا ہو، تو اس وقت تک ہمیں نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک وہ ہمارے مسئلے کی رعایت نہ کر لے۔ مسئلے کی رعایت کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتے ہو؟ یعنی ہمارے یہاں وضو میں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مگر امام شافعی کے یہاں پڑھنا ضروری ہے، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے، اگر 3 بالوں پر مسح کر لیا مسح ہو جاتا ہے۔ بتائیے اتنا فرق ہے ہمارے اور امام شافعی میں۔ ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ ہمارے یہاں جب غسل کرتے ہو تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ غسل میں ناک میں اور کلی کرنا یہ وضو میں جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اور غسل میں یہ فرض ہے کہ اگر بال کے برابر بھی کوئی حصہ منہ کا رہ گیا آپ کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں، غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے، مگر احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پیروی کرتے ہیں ان کے یہاں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ غسل میں واجب ہے، ان کے یہاں فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ ہمارے یہاں فرض ہے، جو چیز ہمارے یہاں سنت ہے امام شافعی کے یہاں وہ ضروری ہے۔ جو چیز ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، امام شافعی کے یہاں 3 بالوں پر مسح ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے اگر کوئی شافعی وضو کرے گا ہمارے مسلک کی رعایت کرتے ہوئے چوتھائی سر کا جب مسح کرے گا تب وہ ہمارا امام بن سکتا ہے۔ اگر وہ چوتھائی سر کا مسح نہیں کرے گا ہمارے مسلک ہمارے مسئلے کے مطابق اگر اس نے 3 بالوں پر مسح کیا تو ہمارے حنفیوں کے یہاں سر کا مسح ہی نہیں ہوا۔ جب سر کا مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، لہذا شافعی مسلک کا کھڑا ہو کر ہمیں نماز نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ ہمارے مسلک کی رعایت نہ کرے۔ ہم نے کہا ہے وہ سنی صحیح العقیدہ، غوث اعظم کا ماننے والا ہے، رسول کا غلام ہے، غریب نواز کا ماننے والا ہے، مگر اس کے پیچھے نماز نہیں، اس لیے کہ مسئلے میں اختلاف ہو گیا سنی ہونے کے باوجود جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ ذرا امام کعبہ سے پوچھ لیتے ہیں، اے امام کعبہ تیرا مسلک کون سا ہے؟ تو امام کعبہ جو آج بھی وہاں کے وہابیہ ہیں کہتے ہیں ہم امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں، لہذا مسائل کی روح سے ہمارے یہاں غسل میں جو ہے فرض ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور جو ہے ان کے یہاں یہ واجب ہے، لہذا مسئلے کی رعایت نہیں ہوگی، اس اعتبار سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ ہم فقہ حنفی کے یہاں ایک مسئلہ ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہو ایک رکن میں 2 مرتبہ عمل کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی عمل قلیل۔ عمل قلیل اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بدن پر کھجلی ہوئی ایسے کھجلا لیا جس سے دیکھنے والے کو پتا چلے کہ بندہ نماز میں،
عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ ایسی حرکت کرنا کہ دیکھنے والے کو دور سے محسوس ہو جائے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ ہم حنفیوں کے یہاں یہ مسئلہ ہے، نماز کے اندر ایک رکن میں 2 بار کھجلانے کی یا عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ حالت قیام میں ہو، آپ کو کھجلی ہوئی، 1 مرتبہ کھجلایا ہاتھ باندھ لیا، 2 مرتبہ کھجلایا ہاتھ باندھ لیا، اگر اسی رکن میں تنہا نماز پڑھ رہے ہو، اگر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا کچھ کھجلا دیا تو اب آپ کی نماز فاسد ہو گئی، پھر سے آپ کو نماز پڑھنا پڑ جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے، مگر امام کعبہ جب نماز پڑھاتا ہے ذرا اس کا عمل دیکھو۔ آپ جائیے گا یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا، جو لوگ حج عمرہ کیے وہ جانتے ہیں، امام کعبہ جب نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے پہلے جبہ بناتا ہے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی آستین کھینچے گا، پھر بائیں ہاتھ سے داہنے آستین کی کھینچے گا، کبھی ٹوپی بنائے مال بنائے گا، ایک رکن کے اندر 5 6 بار عمل کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں 2 بار سے زیادہ کوئی عمل کرے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہاں امام ہو کر 6 مرتبہ عمل کرتا ہے، تو جب اس کی نماز نہیں ہوتی تو بتاؤ جتنے لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کیسے ہو سکتی؟ یہ مسئلے کی بات بتاؤ۔ آپ کو یقین نہ ہو تو یوٹیوب کھول کر دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، ایک ہاتھ سے عمل کرنے کی اجازت ہے، دونوں ہاتھ سے عمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر دونوں ہاتھ سے عمل کرو گے نماز واجب الادا مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اب امام کعبہ ہے، جبہ بناتا ہے دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے، رومال بناتا ہے دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے، آستین دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے، ایک نماز کے ایک رکن کے اندر 5 6 بار عمل کرتا ہے، تو ہم سنی اپنی نماز برباد کرنے وہاں نہیں جاتے ہیں، بلکہ ایک کے بدلے 1 لاکھ نیکی لینے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی نماز الگ پڑھ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی نماز سے جیسی محبت ہندوستان میں ہے ویسی محبت عرب کی زمین پر۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو ہماری جب نماز ہی نہیں ہوگی تو ان کے پیچھے کیوں پڑیں گے؟ اس کا جواب کوئی لا کر ہمیں دے دے۔ یہ سورہ کلی بہت واویلا مچاتے ہیں یار، یہ مولانا لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ لو ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب کیا کرو گے؟ ہمارے یہاں تو 2 ہی بار عمل کرنے کی اجازت ہے حضرت، وہ تو 5 بار کر رہا ہے، عمل کثیر سے بھی آگے بڑھ جا رہا ہے۔ تو جب امام کی نماز فاسد ہوئی تو سارے مقتدیوں کی نماز گئی، تو کس منہ سے نماز کا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ۔ نماز برباد ہوئی کہ نہیں؟ جب نماز فاسد ہو گئی تو تمہارے سر پر قضا باقی ہے کہ نہیں؟ اب جو 40 دن حج کر کے آئے اس ساری نماز کی قضا بھرنی پڑے گی کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہ چکر میں نہ پڑھو کہ جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، نماز اسی کے پیچھے پڑھنا ہے جو امام بھی صحیح ہو، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا نظریہ بھی صحیح ہو، اس کی نماز بھی صحیح ہو، اس کی قرات بھی صحیح ہو، اسی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ واہ واہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ آج کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت چھوڑ دیں، یہ سوال ہے، اتنی بڑی جماعت چھوڑ دیں؟ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے جو حدیث پاک میں امام کی فضیلت بیان فرمائی ہے یا حرم مکہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے؟ حدیث پاک کے اندر حضور نے حرم کعبہ اس زمین کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جو بھی آئے گا 1 نیکی کرے گا اللہ 1 لاکھ اسے ثواب عطا فرمائے۔ امام کی فضیلت کو نہیں بیان فرمایا۔ اور جو لوگ کہتے اتنی بڑی جماعت چھوڑ دیں، ان کے لیے صرف میرا ایک ہی جواب، اتنی بڑی جماعت چھوڑ دیں؟ تو ہم نے کہا واہ بندے، تجھے بڑا جماعت کا علم ہے، تجھے بڑی جماعت کی بڑی فکر ہے، تجھے فکر ہے مگر امام حسین کو فکر نہ تھی۔ تجھے فکر ہے امام حسین کو فکر نہ تھی۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف 82 نفوس قدسیہ، دوسری طرف 22,000 کا لشکر، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اقامت ادھر بھی ہو رہی تھی، اقامت ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، مگر امام حسین اپنی جماعت الگ قائم کر رہے ہیں، یزیدی اپنی جماعت الگ قائم کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا ہے امام علی مقام آپ اپنی جماعت کو الگ قائم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے بڑے علامہ آپ، سب سے بڑے محدث آپ، سب سے بڑے عالم آپ تھے، کیا آپ کو جماعت کی فضیلت اور کثرت کے بارے میں علم نہیں تھا؟ تو جواب آیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بڑی جماعت کا بڑا ثواب ہے، مگر وہ نادانو ذرا اس کا امام تو دیکھ، نماز تو پڑھ رہا ہے مگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے مگر عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنی جماعت کو الگ قائم کرتے یہ پیغام دیا، قیامت تک تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا، امام کے عقیدے کو دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ اس لیے پیارے، کیا حسین سے زیادہ تم سمجھدار ہو؟ امام حسین نے 22,000 کی جماعت چھوڑ دی اور تم ہم کو امام کعبہ اور اس کا حوالہ دے رہے۔ میں نے جتنے دلائل دیے، ان دلائل سے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ جماعت کی تو بات ہی چھوڑ، مسائل کے اعتبار سے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ وہابیوں والا، ہمارا عقیدہ سنیوں والا، وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں اور ہم ان کو مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو ہمیں مشرک جانے اور ہم اس کو مسلمان نہ جانے تو ہم اس کے پیچھے اپنی نماز کو برباد نہیں کیا۔ ماشاءاللہ زندہ۔ اس لیے عمرہ کرنے جاؤ یا حج کرنے جاؤ، اپنے نماز کی حفاظت کرو۔ تنہا پڑھو گے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 1,00,000 ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب جو ہے یہ امام کعبہ نہیں دیتا ہے، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کر لو، صلح کلیت سے توبہ کرو، اہل سنت کے سچے مذہب پر آ جاؤ اور اسی پر گامزن رہو۔ ساری زندگی یہی کہتے رہو کہ یا رسول اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے اور اس بزم کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جن کے دلوں میں جائز تمنا دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک رکھے، نیک رکھے، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر گامزن رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ساری زندگی یہی نعرہ لگاتے جائیے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ کریم ہماری جو ہے کاوشوں کو قبول فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔